بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدہ جو ہے دنیا کی سب سے غیر یقینی بات ہے۔ یہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ صورتحال بالکل ویسی ہی نکلی۔ جنگ بندی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف شدید ترین کارروائی جاری ہے، بلکہ اس تنازع کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب اور تشویشناک خبریں اب مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں شدت کے ساتھ ساتھ فلسطینی تنظیموں، حزب اللہ اور یمنی باغیوں کی کارروائیوں میں بھی شدت آ چکی ہے، اور انہوں نے اتنی شدید بمباری کی ہے کہ جسے پہلے نہیں کی ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات آئی ہیں، میں آپ کو وہ بھی آگاہ کروں گا۔ پہلے مسلمان ممالک کے مجاہدین اور نوجوانوں کے غزہ میں لڑنے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس میں لیبنان، ترکیہ، شام اور یمن وغیرہ شامل تھے، اور اب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ روس کے لوگ بھی اس لڑائی میں شامل ہیں اور وہ لیبنان کے علاقے میں حزب اللہ اور فلسطینی گروپس کے ساتھ مل کر اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب حوثی باغیوں نے اسرائیل میں مزید سمندری اور فضائی حملے کیے ہیں، اور ساتھ ہی اغوا کیے جانے والے اسرائیلی جہاز کی ایک اور ویڈیو جاری ہوگی جس میں یمنی باغیوں کی عسکری قیادت کو اغوا ہونے والے جہاز کے حملے سے ملتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو وقت پہ ملتی رہیں گی۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والا عارضی امن معاہدہ اب ابتدا سے ہی تاخیر کا شکار ہو گیا، اور اسرائیلی فورسز کارروائیوں میں شدت کے ساتھ ساتھ فلسطینی تنظیموں، حزب اللہ اور یمنی باغیوں کی کارروائیوں میں بھی شدت آ چکی ہے۔ تو اسرائیل میں غزہ میں جنگ بندی پہ عمل درآمد کل تک مؤخر کر دیا، اس کے بعد جنگ میں وقفہ اور یرغمالیوں کی رہائی کل سے شروع ہوگی۔ تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے اب تک قیدیوں کی فہرست مہیا نہیں کی گئی جنہیں رہا کیا جانا ہے، تو قیدیوں کی رہائی کا حتمی معاہدہ ہونے تک سیز فائر نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بھی کہا ہے کہ سیز فائر پہ عمل طے شدہ منصوبے کے تحت ہی آگے بڑھے گا، اور یرغمالیوں کا پہلا گروپ جمعے کو رہا کیا جائے گا، اور جمعے کے روز سے پہلے کسی قیدی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا آغاز جو ہے اصل معاہدے کے مطابق ہوگا۔ اس سے پہلے ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر یعنی 1 بجے ہونا تھا۔ تو عارضی جنگ بندی کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والا یہ معاہدہ اس کے لیے انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی کی شرط بھی شامل ہے۔ تو اسرائیلی افواج نے گزشتہ شب جبالیہ میں بمباری کے ایک ہی خاندان کر کے 52 افراد کو شہید کر دیا، جبکہ زخمی عورتوں اور بچوں کو لے جانے والی ایمبولینسز پہ بھی میزائل داغے گئے۔ سب سے پہلے اگر امن معاہدے کی بات کی جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ فلسطینی گروپس کو امن معاہدہ ہونے یا نہ ہونے کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس لڑائی کو لے کر ان کے پاس بہت زیادہ محاذ اور جگہ موجود ہے، لہٰذا فلسطین کی عسکری تنظیم کے پاس سوچنے کے لیے بہت وقت ہے۔ اگر فلسطینی گروپ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پہ عمل پیرا ہوتے بھی ہیں تو شاید صرف غزہ کی حد تک ہو۔ ایک تو فلسطینی گروپ لیبنان، یمن اور شام اور ایران کے علاقوں تک پھیل چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حزب اللہ جو ہے اور یمنی باغی بھی اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں بند کر دیں گے؟ تو اس وقت اسرائیل کے لیے معاملات اچھے خاصے گمبھیر ہو چکے ہیں۔ اگر اسرائیل اپنے اغوا شدہ جہاز کو واپس لانے کے لیے یمنی باغیوں کو تاوان ادا کرتا ہے تو پھر ایک دفعہ ایک اور جہاز اغوا ہوگا، اور یوں اسرائیل اور امریکہ کے لیے خطے میں تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، جبکہ اس طرح کی کارروائیاں کر کے عسکری گروپس جو ہیں وہ معاشی اور دفاعی لحاظ سے مزید مضبوط ہوں گے، ان کے مطالبات اور کارروائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ یمنی باغیوں نے تنازع میں شرکت محض میزائل اور راکٹ حملے سے کی تھی، لیکن اس وقت وہ بیک وقت سمندری اور فضائی کارروائی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یمنی باغیوں کی کارروائی میں شدت آتی جا رہی ہے، اور اسرائیلی فورسز کا یمنی باغیوں کے ساتھ امن کا ابھی تک کوئی بھی منصوبہ سامنے نہیں آ سکا۔ دوسری طرف جس دن حماس اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کی تصدیق ہوئی تھی، اسی دن حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجی چوکیوں اور اڈوں کو نشانہ بنانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اب اسرائیل مذاکرات کس کس کے ساتھ کرے گا۔ ابھی تو اسرائیل کو امن معاہدے کے بعد اپنے جہاز گزارنے کے لیے، اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے یمنی باغیوں کے خطرے سے نمٹنا باقی ہے۔ لہٰذا جب فلسطینی گروپس اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوتے تو امن معاہدہ جتنی مرضی کر لیں وہ محض ایک ریت کی دیوار ہے جو گرتی رہے گی۔ اب غزہ کے اسپتالوں پہ وحشیانہ بمباری کرنے والی اسرائیلی فورسز نے الشفا کے ڈائریکٹر کو ہی گرفتار کر لیا۔ اسپتال کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے الشفا کے ڈائریکٹر محمد ابو سالمیہ کو گرفتار کر لیا، اور اسرائیلی فورسز الشفا پہ بمباری بھی کر چکی، اور گزشتہ دنوں میں اسپتال پہ ٹینک سمیت دھاوا بول کر اسپتال میں موجود افراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انجام سے پہلے ہر ظالم کی مت ماری جاتی ہے، یعنی اس کے عقل و شعور جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔
اسرائیل الشفا اسپتال کے معاملے میں پہلے دن ہی دنیا میں اکیلا ہو چکا ہے، اور یہی الشفا اسپتال جو ہے امریکن انتظامیہ اور حکومت کے درمیان اختلافات کی وجہ بنا، اور شاید الشفا کے مریضوں کی بددعائیں جو ہیں وہ امریکی صدر جو بائیڈن کو اقتدار میں بھی لے ڈوبی۔ اسرائیل الشفا اسپتال کو حماس کے ساتھ منسوب کرنے میں ناکام رہا ہے، اور وہاں سے عسکری سامان برآمد کرنے میں ناکام رہا ہے، وہاں سے جنگجو گرفتار کرنے میں ناکام رہا۔ اب کچھ اور نہیں ہے تو اسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، تو اور ہوگی اس کے اندر بھی اسرائیل کو شرمندگی، کیونکہ دنیا کا کوئی باشعور آدمی جو ہے اور قوم ایسی انسانیت سوز اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ایسی اطلاعات موصول ہوئی تھی نا، جس میں مسلمان ممالک کے نوجوانوں کے غزہ میں لڑنے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس میں لیبنن، ٹرکی، شام اور یمن وغیرہ تھے، اور اسرائیلی جہاز کے بعد یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہ گئی۔ اب یہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ رشیا کے لوگ بھی اس لڑائی میں شامل ہیں، اور لیبنن کے علاقوں میں سے حزب اللہ اور فلسطینی گروپس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ الزام امریکن قیادت نے لگایا، اور امریکہ نے رشین شہریوں کی طرف سے غزہ کے تنازع میں شامل ہونے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رشیا کے اہلکار فلسطین یا لیبنیز گروپ کی مدد کریں تو امریکی فوج اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو کوئی نہ پوچھے۔ عالمی قوانین اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ دنیا کی تمام اقوام اور ممالک پہ یکساں نافذ العمل ہوتے ہیں۔ یہ وہی امریکہ ہے جس کو غزہ کے بچوں کی بڑی تعداد کی شہادت کی تو تشویش نہیں ہوئی، جسے ہسپتالوں اور یونیورسٹیز پہ بامبنگ سے تو تشویش نہیں ہوئی، جیسے فلسطینیوں کی ادویات اور پانی بند کرتے ہوئے تو کوئی تشویش نہیں ہوئی، لیکن رشین اہلکاروں کے لیبنیز علاقوں میں موجودگی پہ شدید تشویش ہوگی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رشین اہلکار حزب اللہ کی مدد کے لیے لیبنن پہنچے ہوں، جس سے امریکہ یوکرین کی مدد کے لیے پہنچا تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیا اور چائنا اب ہر اس جگہ جائیں گے جہاں جہاں امریکہ جائے گا۔ امریکہ اس وقت بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ امریکی فوج بڑی طاقتور ہے، جدید ہے، اور اداروں نے بڑی لمبی پلاننگ کی ہوتی ہے، لیکن اس وقت حالات شاید امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ رشیا، چائنا، یوکرین سے لے کے تائیوان، اور تائیوان سے غزہ تک امریکہ کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہیں، اور یہ حوصلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حوثی باغیوں نے اسرائیل پہ مزید سمندری اور فضائی حملے شروع کیے ہیں، اور ساتھ ہی اغوا کیے جانے والے اسرائیلی جہاز کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی ہے۔ اس میں یمنی باغیوں کی عسکری قیادت کو اغوا ہونے والے جہاز کے حملے سے ملتے ہوئے دکھایا گیا۔ دیکھیں، ویسے تو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان قوم ایک ہیں، ایک امت ہیں، ایک نظریہ بھی، کوئی بھی نسل ملکی یا ریاسی دیوار حائر نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ آج امت اخلاقی یا دفاعی لحاظ سے تو جتنی بھی کمزور ہو چکی ہے، لیکن دنیا میں جہاں بھی کسی مسلمان سے زیادتی ہوتی ہے تو مسلمان تو آواز اٹھاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سامراج نے سب سے پہلا ٹارگٹ مسلمانوں کے اتحاد کو کیا تھا، انہیں مختلف اقوام اور ریاستوں میں تقسیم کر کے مذہبی اتحاد سے دور کر دیا۔ لیکن اب ایک لمبے عرصے کے بعد یہ حوثی باغیوں نے ایسا کام کر دکھایا جو امریکہ اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک تو حوثی باغی پچھلے بڑے لمبے عرصے سے حالات کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسی دور میں یہ طبقہ یمن پہ حکمران تھا، آہستہ آہستہ کمزور ہو گیا، امور سلطنت تک سے باہر نکل گیا، لیکن اسرائیل اور فلسطین کے موجودہ تنازع میں یہ وہی یمنی باغی ہیں جنہوں نے ریاستی سطح پہ اسرائیل کے خلاف محاذ کا اعلان کیا تھا، اور اس بات کو ہر بار سچ ثابت کر کے دکھایا کہ اب حوثی باغیوں نے اس جہاز پہ اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے اغوا جہاز کے حملے سے ملاقات اور وزٹ کی ویڈیوز بھی جاری کر دی تاکہ اسرائیلی حکام اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی بے بسی کا ماتم کریں۔ تو یمن اسرائیل کی دسترس سے بہت باہر ہے، اور وہاں تک کارروائی کرنے کے لیے بے شمار ایرانی اہداف موجود ہیں، ان پہ ایران تو سمجھوتا نہیں کرے گا، اسرائیل پہ ٹوٹ پڑے گا۔ تو سعودی اور شامی بھی اپنی اپنی سرحدوں پہ کسی ایسی کارروائی سے خوش نہیں ہوں گے، لہٰذا اسرائیل کے پاس اس وقت دیکھنے اور صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے۔ Until the next time, Allah Hafiz.